اگلا سوال ہے کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کا دور ہے اس میں سائنس پہ کیوں نہیں کام کیا گیا، انہوں نے کیوں نہیں کام کیا؟ میرے بھائی وہ سائنس کا اس طرح دور نہیں تھا، اس وقت فلسفے کا دور تھا. سائنس آپ سمجھ رہے، سائنس فلسفے کی اولاد ہے، منطق کی اولاد ہے. سائنس پہ کام تو ابھی آگے ہوا ہے. اب یہی بات اگر میں کیونکہ اگر نیوٹن نے کام کیا، گلیلیو نے کیا، کوپرنیکس نے کیا یا آئنسٹائن نے کیا، آئنسٹائن سے پہلے کسی کو ریلیٹیوٹی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ تو کیا ہم یہ اعتراض کرسچنس کے اوپر کر سکتے ہیں، جیوز کے اوپر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے یعنی راہیں کھولنی تھی وہ سب کچھ کر دیا. تیل تو ہزاروں سال سے زمین کے اندر موجود تھا، لیکن وہ سر ایڈون کو ہی ایک ساتھی طور پہ اللہ تعالیٰ نے 1853 کے اندر پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ کے اندر وہ ہوا. اب وہ سر ایڈون نے تو کبھی نہیں کہا پہلے کسی کو کیوں نہیں خیال آیا. اسی طریقے سے 1748 سمجھتا ہوں میں کہ انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا، جو سن ہے وہ 1748 AD ہے، یعنی آج سے آپ آلموسٹ سمجھ لیں 300 سال پہلے جب سٹیم انجن بنا ہے. سٹیم انجن نے پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیا اور ایک انڈسٹریل ریولوشن شروع ہو گئی. ہمارا تو یہ بیسک ٹاپک ہوتا ہے نا میکینیکل انجینئرنگ میں، ہم تھرموڈائنامکس پڑھتے ہیں، انجنز پڑھتے ہیں، ان کی ہسٹری، ان کے پورے وہ میتھمیٹیکل فارمولاز اور یہ ساری چیزیں یہ ہماری تو فیلڈ ہے. اب 1748 سے پہلے کیا لوگ ہنڈیاں نہیں پکایا کرتے تھے؟ ان کو نہیں تھا کہ یار کبھی سٹیم بنتی ہے تو ہنڈیا کا ڈھکن جو ہے وہ اڑ کے ایک جگہ گرتا ہے. اس سے ان کو آئیڈیا، انہوں نے سٹیم انجن بنایا تو آئیڈیا تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور پھر آئنسٹائن یا نیوٹن یہ ایک فیلڈ میں انہوں نے کام کیا نا، فزکس کی فیلڈ کے اندر. اور اگر میں کہوں کہ ٹریفک کے قوانین آئنسٹائن نے کیوں نہیں بنائے، نیوٹن نے کیوں نہیں بنائے، تو یہ کیا میں ان کا عیب بیان کروں گا؟ نہیں، ان کی وہ فیلڈ، ایک فیلڈ میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اب آ جائیں آپ خلفائے راشدین کی طرف. بھائی سیدنا عمر نے آپ کو پولیس کا نظام دیا ہے، ڈاک کا نظام دیا ہے مینیجبل فارم میں پوری دنیا کو. سیدنا عمر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ چیز محسوس کی کہ جو تلوار دشمنوں کے خلاف اٹھائی جاتی ہے وہ ہم مسلمانوں پر مسلط نہیں کریں گے. انہوں نے فوج اور پولیس کا ڈپارٹمنٹ الگ کیا، کیونکہ فوجی کا ایگزام یہی ہوتا ہے کہ وٹ دو. تو انہوں نے کہا میں فوجیوں کو کبھی بھی ود ان اپنے ملک جو ہے وہ امن و عامہ کی صورتحال کے لیے یا مجرموں کو پکڑنے کے لیے فوج کو یوز نہیں کروں گا، کیونکہ وہ تو ہر وقت ان کے سامنے تو خون بہانا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ بارڈر پہ رہتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا. یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے، یعنی دنیا کو ایک سوچنے میں مجبور کیا کہ یار پولیس کا ڈپارٹمنٹ الگ ہونا چاہیے. آپ پہلے دیکھیں رومنس کو دیکھیں، رومن کے فوجی آتے تھے اور آ کے جناب وہ پکڑ کے عدالتیں قائم کی، بندے بانٹ کے رکھ دیے. وہ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ان کا فوج والا ڈپارٹمنٹ، وہی لوگ دوسروں سے بھی لڑتے تھے اور اپنی عوام کے اوپر بھی مسلط ہوتے تھے، اس لیے ان پہ اتنے ظلم کرتے تھے. سیدنا عمر نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ، اب میں کہوں جی سیدنا عمر نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، اس سے پہلے کسی ارسطو کو کیوں نہیں خیال آیا؟ ارشمیدس کو کیوں نہیں خیال آیا جس نے وہ پرنسپل دریافت کر لیا تھا لا آف بوئنسی؟ اس کو کیوں نہیں خیال آیا؟ نہیں، ہر بندے نے اپنی فیلڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. اب آج سائنس کے اندر بھی میرے بھائی آپ کی پوری اس وقت الیکٹرانکس جس چیز کے اوپر کھڑی ہے وہ بولین الجبر ہے. 0-1 0 کا ڈیجٹ مسلمانوں نے دیا ہے. الجبرا یہ لفظ ہی عربی کا ہے، ٹھیک ہے. پوری جو آپ سمجھ لیں اپلائیڈ سائنسز ہیں وہ تو میتھمیٹکس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں نا. میتھمیٹکس جو ہے یہ اللہ کی سمجھ رہے آپ لینگویج ہے جس کے ذریعے اللہ نے اس پوری کائنات کا پورا سسٹم چلا رہے ہیں. تو یہ 0-1 0 کا ڈیجٹ کس نے دیا؟ کیمسٹری کے اندر، فزکس کے اندر خود مانتے ہیں وہ گورے جن کو ہم پائنیئر سمجھتے ہیں، وہ پہلے مانتے ہیں ہم نے سب کچھ وہاں سے لیا. اور مسلمانوں سے پہلے بھی ہوتا تھا، مسلمانوں نے بھی جو ٹیکنالوجی لی ہے کئی چیزیں، جس طرح منجنیق جو ہے دور پتھر پھینکنے والی. اب رومنس کے خلاف جب انہیں لڑنا پڑا ہے تو مسلمانوں کی فوجیں جنہوں نے وہ قلعے کا گھراؤ کیا ہوا تھا جا کے یہاں پہ یروشلم میں شام فتح کرنے کے لیے، تو وہ تو نہیں فتح ہو رہا تھا. پھر منجنیق کے وہاں سے انہوں نے ہائر کی اور کرسچنز تھے جنہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا مسلمانوں کو، جو کہ بیسیکلی عربی کرسچنز تھے، وہاں سے ٹیکنالوجی لی. سیدنا عمر نے اپنے زمانے کے اندر جو ہے اس طرح کی کئی ایکٹیویٹیز پرفارم کی. تو میری بہت سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی جس کا عنوان یہ تھا سائنس از دا کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. یہ ریلیجن وہ دین والا نہیں، اسکول آف تھاٹ. سائنس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. اگر مسلمان یہ کہے کہ 0 کا ڈیجٹ
ہم نے دنیا کو دیا الجبرا، ہم نے دنیا کو دیا جس کے اوپر یہ پوری کے پورے اس وقت سسٹم چل رہا ہے، لہٰذا تم سب ہمارے محتاج ہو، تمہاری کوئی کنٹریبیوشن نہیں. تو ہم کہیں گے یار غلط ہے. ٹھیک ہے یہ ہم نے دیا، بعد میں ان 200-250 سالوں میں کرسچنز نے، جوز نے بہت پرفارم کیا. لوئی پاسچر جو ہے اس نے کتے کے کاٹنے کی ویکسین بنائی، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں نے تو یعنی اسے انسانیت کے لیے مسیح سمجھتا ہوں. تو وہ فرینچ تھا، ایک 80 نوبیل پرائز اس کی لیبارٹری کو ابھی تک مل چکے ہیں. ایک چھوٹی سی لیبارٹری تھی، آج پوری دنیا میں سب سے پہلے ویکسینیں فرانس میں تیار ہوتی ہیں. تو اب میں کہوں کہ جی امریکہ نے تو کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ سٹارٹ تو ہوئی تھی جرمنی سے، لیکن آج آپ دیکھ لیں جرمنی کی فوج کا کیا حال ہے. وہ پھر جب دوسری جنگ عظیم کے بعد کچھ سائنٹسٹ جو ہیں وہ لے لیے، رشینز نے، کچھ امریکن نے لے لیے اور سب سے پہلے ایٹم بم بنا دیا. حالانکہ آئنسٹائن تو وہاں تھا، تو انہوں نے ہائر کر کے اس کو یہ کر لیا. ہر بندے نے اپنی اپنی کنٹریبیوشن اپنے اپنے زمانے میں کی ہے. ایتھیسٹ کی بھی کنٹریبیوشن ہے، کرسچنس کی بھی کنٹریبیوشن ہے. اور جن کو زیادہ سائنس کے بارے میں زوم ہے تو وہ آگے ہم سے سائنس میں بھی بات کر لیں. ہمارے سے زیادہ سائنس نہیں جانتے. ہم ان سے یہ کہیں گے کہ دیکھیں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ جن کے آپ نام لیتے ہیں وہ سب تو گاڈ پہ بلیو رکھنے والے تھے. سائنس کو آپ گاڈ کے مقابلے پہ، اسلام کے مقابلے میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر کا ایک علم ہے. آئنسٹائن کیا گاڈ کو نہیں مانتا تھا؟ اس کا مشہور مقولہ جو ہے کہ سائنس وداؤٹ گاڈ از لیم، وداؤٹ ریلیجن از لیم، اور ریلیجن وداؤٹ سائنس جو ہے وہ بلائنڈ ہے. آئنسٹائن جو تھا یہ نیوٹن، وہ بھی کرسچن تھا. اس کا جو استاد گلیلیو، جس کو کلیسا نے یعنی سائنٹسٹ کے خلاف یعنی کھڑا کیا تھا، اور وہ اتنا امپریس ہوا اس نے پھر وہ دوربین بھی بنا لی اور اس نے اتنی کنٹریبیوشن کی کہتا کہ اسے پھر جو ہے وہ اس کے خلاف فتوے بھی نکل گئے. لیکن وہ خدا کا تو ماننے والا تھا. کوپرنیکس خدا کا ماننے والا تھا. ٹھیک ہے. یہ سارے لوگ، اب یہ نہیں ہے کہ جو اب خدا کے نہیں ماننے والے تو وہ ہم کہیں کہ ان کی سب کی کنٹریبیوشن ہے. تو ہر بندے نے اپنی فیلڈ میں پرفارم کیا ہے نا. سائنس تو ایک فیلڈ ہے، پھر اس کی بھی آگے برانچز ہیں. اس طرح سوشل جو ویلیوز ہیں یہ بھی اپنی جگہ ہے. پیغمبر دنیا میں ہدایت کے امام بن کے آتے ہیں، وہ سائنسدان نہیں بن کے آتے. تو ہدایت کے پوائنٹ میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا میں جتنے مورل لاز ہیں کوئی ایک مورل لا بتائے جو آپ کو کسی سائنٹسٹ نے دیا ہو. سب کے سب مذہبی پیشواؤں نے دی ہیں، اور ڈیپ کریں گے تو ساری انبیاء کی تعلیمات ہیں. آپ کی کئی یعنی ٹرمز جو ہے نا وہ ساری پیغمبروں والی ٹرمز ہیں. سوڈومی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہوموسیکچوالٹی کے لیے آپ جا کے لکھیں، یہ سدوم وہ بستی جہاں قوم لوط کو برباد کیا گیا، انگلش میں سڈوم کہا جاتا ہے. سوڈومی یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، آپ جا کے لکھیں ویکیپیڈیا میں سوڈومی کسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تورات سے لی، مسلمانوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے. تو یہ ایک غیر اخلاقی ایک طریقہ ہے، اس کو مطلب ہائی لائٹ کیا. تو یہ ساری ٹرمنالوجیز جو ہیں، اینو ڈومینی جو اے ڈی آپ یوز کر رہے ہیں، آج 2021 اے ڈی چل رہا ہے. یہ اے ڈی کیا ہے؟ 2022 ہو چکے اب تو شروع. آج 4 جنوری ہے. ایئر آف دا لارڈ. لارڈ کون؟ عیسیٰ ابن مریم. تو عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کے سال سے نسبت ہے. اب پوری دنیا تاریخوں کے اوپر چل رہی ہے. اب ہم کہ جی تاریخیں تو کرسچنز نے دی ہیں، تو ایتھیسٹ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جیوز نے کیا کیا؟ تو یہ ایک فیلڈ ہے نا میرے بھائی. پھر ہجری سال لیونرز کو ہم لے کے چلے مسلمان. یہ اب آگے سائنٹسٹ نے جو ہے نا یہ 2 نمبری کرنی شروع کی، اے ڈی کو سی ای بنا دیا، کامن ایرا. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں اے ڈی کہنا چاہیے. اینو ڈومینی وہ ہمارے بھی لارڈ ہیں، ہمارے بھی آقا ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور ان سے پہلے ہم بی سی یوز کرتے ہیں، بیفور کرائسٹ. نبی علیہ السلام کی پیدائش 571 اے ڈی ہے اور 632 اے ڈی میں آپ کی ڈیتھ ہے. تو اس طریقے سے سب نے کنٹریبیوٹ کیا یار، ایسا نہیں ہے. یہ بات یعنی غلط ہے. ایک فیلڈ کو پکڑ لیتے ہیں سطحی نالج کے اوپر، یہ سارے معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں.